بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جس نے میرے اور آپ کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو انسانی تاریخ کا وہ پر اسرار ترین واقعہ جس کو اب 113 سال ہو گئے ہیں مگر اب بھی سائنسدانوں کو معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر وہ ہوا کیسے۔ پیارے دوستو، یہ 30 جون 1908 کی بات ہے جب سائبیریا کے علاقے ایونکی کے رہائشیوں نے آسمان پر نیلے رنگ کی روشنی کی حرکت کو رپورٹ کیا تھا جو ان کے بقول سورج جتنی تیز روشنی تھی۔ روشنی کی رپورٹ کے 10 منٹ بعد ایسی گرجدار آواز سنائی دی جیسے بھاری توپ خانے سے گولہ باری کی جا رہی ہو۔ یہ آواز مشرق سے شمال کی جانب سفر کر رہی تھی، جبکہ اس کے بعد ایک شاک ویو نے قصبے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور کھڑکیاں ٹوٹ گئی۔ پیارے دوستو، دھماکے کی آواز جس کی لہریں ایشیا بلکہ برطانیہ تک زلزلہ پیما مراکز نے ریکارڈ کی، مگر ایونکی اور ارد گرد کے قصبوں کے رہائشیوں نے در حقیقت کسی قسم کے حقیقی دھماکے کو نہیں دیکھا۔ پیارے دوستو، اس دھماکے کے کئی دن بعد تک ایشیا اور یورپ کے اوپر آسمان میں جگمگاہٹ کو دیکھا گیا جو برفانی ذرات بلندی پر بننے کا نتیجہ تھا، جبکہ مختلف ممالک میں ماحولیاتی دباؤ میں تبدیلیاں دیکھی گئی۔ اگرچہ دھماکہ تو کسی نے دیکھا نہیں مگر اس کے مقام کو ضرور دریافت کر لیا گیا جو مشرقی سائبیریا میں واقع تھا۔ وہاں موجود 800 اسکوائر میل رقبے پر پھیلا جنگل یا 8 کروڑ درخت مکمل طور پر غائب ہو گئے اور اس کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہ آ سکی۔ سائنسدانوں کا ابتدا میں ماننا تھا کہ وہ دھماکے کے اثر کا نتیجہ ہے مگر اس مقام پر کبھی کوئی گڑھا دریافت ہی نہیں ہو سکا۔ پیارے دوستو، جنگل کا جتنا بڑا مکمل طور پر سپاٹ ہو گیا، اس کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا گیا کہ دھماکے کی طاقت 10 سے 15 ٹن تھی۔ سائنسدانوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ دھماکہ ہوا کیوں، کیونکہ اتنی طاقت کا دھماکہ ایک بڑے شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، مگر اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا اور جب سے ہی سائنسدان کے ذہن چکرا رہے ہیں کہ آخر ایسا ہوا کیوں اور وجہ کیا تھی۔ خوش قسمتی سے وہ علاقہ آباد نہیں تھا ورنہ بہت زیادہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا، مگر دھماکے کی حرارت کو دور دراز کے قصبوں کے رہائشیوں نے بھی محسوس کیا تھا۔ ایک عینی شاہد نے اس موقع پر بتایا کہ آسمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور جنگل کے اوپر آسمان کا شمالی حصہ آگ سے بھرا ہوا لگتا تھا۔ پیارے دوستو، اس کا کہنا تھا کہ اس وقت آسمان میں ایک دھماکہ ہوا اور بہت بڑا کریش ہوا، ایسا کریش جس کو سن کر لگتا تھا کہ آسمان سے پتھر برس رہے ہوں یا گنوں کی فائرنگ ہو رہی ہو۔ اسے ٹونگوسکا ایونٹ کا نام دیا گیا جو انسانی تاریخ کا اب تک سب سے طاقتور ریکارڈ دھماکہ ہے، جو کہ ہیروشیما میں گرائے جانے والے ایٹم بم سے 185 گنا زیادہ تھا۔ مگر ایک صدی سے بھی زائد عرصے بعد محققین کے ذہنوں میں مختلف سوالات موجود ہیں کہ آخر اس جگہ ہوا کیا تھا۔ پیارے دوستو، کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایک سیارچہ اس دھماکے کی وجہ تھی، لیکن اتنے بڑے خلائی جسم کے شواہد اب تک دریافت نہیں ہو سکے۔ کچھ حلقوں کے خیال میں یہ آتش فشاں پھٹنے یا کان کونی کا کوئی حادثہ تھا مگر اس کے بھی شواہد نہیں مل سکے۔ پیارے دوستو، در حقیقت سربیا کے اس خطے کا موسم ڈرامائی قسم کا ہے جہاں موسم سرما کا دورانیہ بہت طویل ہوتا ہے جبکہ گرمی کا موسم بہت مختصر، جس کے باعث سطح میں ایسی تبدیلیاں آئی جنہوں نے اس جگہ کو ناقابل رہائش بنا دیا بلکہ وہاں پہنچنا ہی بہت مشکل ہے۔ جب دھماکہ ہوا تو کسی کو بھی تحقیقات کے لیے وہاں نہیں جانے دیا گیا کیونکہ روسی حکام کو مختلف خدشات تھے۔ 1927 میں روس کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے آخرکار اس جگہ کا دورہ کیا اور دریافت کیا کہ دھماکے کے لگ بھگ 20 سال بعد بھی وہاں ہونے والا نقصان ویسے کا ویسا ہی تھا۔ پیارے دوستو، اس ٹیم نے خیال ظاہر کیا کہ ایک خلائی جسم فضا میں پھٹا جس سے یہ نقصان ہوا مگر کوئی بھی گھڑا یا خلائی ذرات دریافت نہیں ہو سکے۔ تو ٹیم نے یہ وضاحت کی کہ وہاں کا دلدلی خطہ اتنا زیادہ نرم تھا کہ اسے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا جبکہ تمام تر ملبہ اس کے اندر دفن ہو گیا، مگر دلدلی حصے کی گہرائی میں کچھ بھی دریافت نہیں ہو سکا اور کچھ دہائیوں بعد روسی سائنسدانوں نے کہا کہ یہ کوئی شہاب ثاقب نہیں بلکہ دمدار ستارہ تھا جس کا زیادہ تر حصہ چٹانی نہیں بلکہ برف پر مبنی ہوتا ہے۔ زمین کے ماحول پر ہونے والی تباہی کے باعث برف بخارات بن کر اڑ گئی مگر یہ خیال بھی درست ثابت نہیں ہو سکا۔ تو پھر عجیب خیالات سامنے آئے جیسے کہ خلائی مخلوق کا اسپیس کرافٹ اس مقام پر گر کر تباہ ہو گیا ہو۔ پیارے دوستو، 1958 میں محققین نے اس مقام سے سلیکیٹ اور مغناطیسی پتھر کے ننھے ذرات کو دریافت کیا اور مزید تحقیقات سے ثابت ہوا کہ وہاں کی سطح میں نکل کی مقدار زیادہ ہے
جو شہاب ثاقب کا ایک جانا مانا عنصر ہے، مگر بحث تھم نہیں سکی اور 1973 میں ایک تحقیق میں اندیہ دیا گیا کہ ایک بلیک ہول کا زمین سے ٹکراؤ اس دھماکے کا نتیجہ ہوا، مگر اس کی تردید پر مبنی تحقیق بھی فوری طور پر سامنے آ گئی۔ پیارے دوستو، 2014 میں یوکرین کے ماہرین کی ایک ٹیم نے دھماکے کے مقام سے 1978 میں اکٹھے کیے جانے والے چٹانی نمونوں کا تجزیہ کیا۔ پیارے دوستو، ماہرین نے کاربن منرل کے آثار دریافت کیے جو اس وقت تشکیل پاتا ہے جب کوئی شہاب ثاقب زمین سے ٹکراتا ہے، مگر یہ بھی واضح نتیجہ نہیں تھا، اور 2020 میں ایک تحقیق میں خیال ظاہر کیا گیا کہ ایک بڑا آئرن شہاب ثاقب زمین کے اتنے قریب آ گیا کہ بہت بڑا شاک ویو پیدا کر سکے، مگر بغیر ٹکرے ہوئے زمین کے پاس سے گزر گیا اور شاک ویو کا اثر اس خطے میں دیکھنے کو آیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اب تک انسانی تاریخ کے چند پر اسرار ترین واقعات میں سے ایک ہے جس پر اب تک تحقیقی کام جاری ہے، اور آنے والے برسوں میں اس حوالے سے مزید خیالات سامنے آتے رہیں گے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکیں۔ ملتے ہیں پھر ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔